السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ویورز؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ لوگوں کے لیے جادو کی کارڈ کا ایک بہت ہی خوبصورت عمل لے کر حاضر ہوا ہوں، اور بارہا کا آزمودہ عمل ہے۔ میں نے الحمدللہ خود بھی اس کو بہت مرتبہ کیا ہے، اور جس کے لیے بھی کیا ہے تو اس کو ضرور فائدہ ہوا ہے۔ تو انشاءاللہ اس عمل کو کریں، آپ بھی اس عمل سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ ایک دم ہے، آپ اس کو جب کریں گے جس طریقے سے میں بتاؤں گا اس طریقے کے مطابق آپ کریں۔ کسی مریض کے لیے آپ پانی دم کریں یا خود اپنے لیے پانی دم کریں، وہ پانی آپ پئیں، انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں جادو کی کارڈ ہو جائے گی۔ آپ خود محسوس ہو جائے گا، پہلے دن سے ہی آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ آپ کے جسم میں فرق محسوس ہو رہا ہے۔ آپ کے جسم میں جو تکلیفات ہیں، جادو کے جو اثرات ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں۔ تو یہ جو عمل ہے آپ اس کو ضرور کریں، اپنے اس میں لائیں، زندگی کے معمولات میں اس کو لائیں۔ جس بھی مریض کے لیے آپ یہ کریں گے تو اس کو بہت فائدہ ہوگا، اور اگر آپ عامل ہیں تو آپ کے لیے ایک تحفہ ہے، تحفے کے طور پر آپ اس کو لے لیں، اور یہ آپ پہلے سے ہی تیار کر کے یہ پانی دم تیار کر کے رکھیں، پانی پر پڑیں اور اپنے ساتھ رکھیں۔ جو بھی مریض آئے گا تو اس کے اوپر آپ نے یہ پانی پلانا ہے، تو انشاءاللہ اس کے جسم کے اندر جو گندے اثرات، جادو کے اثرات، تعویذات کے اثرات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، چاہے جناتی اثرات ہوں، جو بھی ہو سب ختم ہو جائیں گے۔ تو عمل کی طرف جانے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک التماس ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ میری جو بھی نئی ویڈیو آئے گی تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے گا۔ تو عمل کا طریقہ کچھ اس طرح ہے کہ سب سے پہلے آپ نے 21 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ جو بھی درود شریف آپ کو یاد ہو آپ نے وہ درود شریف 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ، الحمد شریف مکمل صورت آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے سورہ اخلاص شریف، قل هو اللہ احد صورت مکمل آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ ایک ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے آخری 4 قل جو ہیں، سورہ کافرون، قل یا ایھا الکافرون، یہ مکمل صورت آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے سورہ اخلاص شریف، قل هو اللہ احد، یہ آپ نے مکمل صورت 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ فلق، قل اعوذ برب الفلق، مکمل صورت آپ نے 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اور اس کے بعد قل اعوذ برب الناس، سورہ ناس جس کو کہتے ہیں، وہ آپ نے مکمل 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ یہ دونوں چیزیں ہو گئی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے آیت الکرسی 7 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے۔ آیت الکرسی مکمل، آیت الکرسی آپ نے 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اور اس کے بعد آپ کوشش کریں، یہ میں آپ لوگوں کو ایک تحفہ دے رہا ہوں، جس طریقے سے میں بتا رہا ہوں اسی طریقے کے مطابق آپ کریں۔ اس کے بعد آپ نے سورہ مزمل شریف اگر 7 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں تو بہت بہتر ہے، اگر 7 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو آپ نے 3 مرتبہ بھی پڑھ لیا تو وہ بھی کافی ہے، لیکن کوشش کریں مکمل جو دم میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ آپ مکمل 7 مرتبہ کر لیں۔ یہ بھی 7 مرتبہ ہو گیا۔ اور اسی طریقے سے آپ نے یہ جو مکمل دم آپ نے کر لیا ہے، یہ جس بھی مریض کے لیے آپ کریں گے تو سب سے پہلے آپ پہلے سے ہی تیار رکھیں یہ پانی۔ اگر مریض اچانک خراب ہو گیا اور آپ یہ عمل وغیرہ پڑھتے ہیں تو آپ پڑھ لیں، اور مریض کے اوپر چھڑکاؤ کریں، مریض کو پلائیں یہ پانی۔ اس کے اندر، جسم کے اندر جو گندے اثرات یا جنات وغیرہ ہوں وہ ایک دم نکل جائیں گے۔ اگر مریض کے اوپر جناتی اثرات حاضر ہیں تو آپ پانی کے اوپر دم کریں اور پانی کو مریض کے چہرے پر چھڑکاؤ کریں، اور مریض کو وہ پانی پلائیں، زور زبردستی پلائیں۔ اگر وہ نہیں پینا چاہتے تو زور زبردستی پلائیں، جو جنات وغیرہ ہوں گے وہ انشاءاللہ بھاگ جائیں گے۔ اول آخر 21 مرتبہ درود شریف، اور جو طریقہ میں نے بتایا، الحمد شریف، سورہ اخلاص شریف، پھر آخری 4 قل اور آیت الکرسی، یہ مکمل آپ نے پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اول آخر 21 مرتبہ درود شریف۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آپ نے کبھی بھی یہ غلطی نہیں کرنی، کسی بھی مریض کو آپ نے ڈائریکٹ دم نہیں کرنا۔ مطلب یہ جو الفاظ، یہ جو
کلمات، یہ جو قرآنی آیات ہیں، یہ آپ نے پڑھ لی اور اپنے مریض کے اوپر ڈائریکٹ دم کر لیا، یہ آپ کے لیے ایک خطرہ ہے اور یہ رجت کا انتہائی نقصان دہ چیز ہے۔ رجت جو ہو جاتی ہے وہ اس چیز سے ہو جاتی ہے، اس کے اوپر جو اثرات، گندے اثرات، تعویذات وغیرہ جو کچھ بھی ہوں، وہ آپ کے اوپر ڈائریکٹلی ٹرانسفر ہو جاتے ہیں۔ آپ کوشش کریں یہ ڈائریکٹ کسی کو بھی دم نہ کریں، پہلے آپ پانی کے اوپر دم کریں، وہ پانی اس کو پلائیں، پانی اس کے اوپر چھڑکاؤ کریں، اس سے اس کو فائدہ ہوگا۔ اور اگر آپ ڈائریکٹ دم کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ پہلے یہ کریں، جو کلمات، جو قرآنی آیات آپ نے پڑھ لی، اس کو آپ نے پہلے اپنے اوپر دم کرنا ہے، پہلے اپنے اوپر دم کرنا ہے، پھر مریض کے اوپر آپ نے دم کرنا ہے۔ یہ طریقہ آپ نے اختیار کرنا ہے۔ اگر آپ اس طریقے سے نہیں کریں گے تو وہ اس کے جو گندے اثرات ہیں، جو جناتی اثرات ہیں، وہ آپ کے اوپر اٹیک کر لیں گے، آپ کو نقصان میں پہنچا دیں گے، آپ کو رجت میں پہنچا دیں گے۔ تو کوشش کریں کہ یہی طریقہ استعمال کریں، پانی پر دم کریں، وہ مریض کو پلائیں۔ اگر آپ پھر بھی دم کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہی طریقہ کریں، پہلے اپنے اوپر دم کریں، پھر مریض کے اوپر دم کریں، تو انشاءاللہ آپ کو رجت سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، آپ کو رجت نہیں ہوگا۔ پہلے آپ اپنے اوپر دم کریں، وہ آپ کا ایک قسم کا حصار ہو گیا اور اس مریض کا بھی فائدہ ہوا اور آپ کا بھی نقصان نہیں ہوا۔ تو کوشش کریں جو طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا اسی طریقے کے مطابق آپ کریں، تو انشاءاللہ آپ کو کبھی بھی رجت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، آپ کو کبھی بھی نقصان نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا جو بھی آپ کو مسئلہ پیش آ رہا ہو، جو بھی آپ میری کسی بات پر نہیں سمجھتے، تو آپ مجھ سے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میں ہر کسی کے سوال کا جواب دوں گا، اور ہر کسی کے سوال کے جواب پر میں انشاءاللہ اگر خاص سوال ہوا تو میں اس پر ویڈیو بھی بناؤں گا۔ اب میں اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔